عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے لا تدرکل ابصار وہو یدرکل ابصار، فرما آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اس پر اجماعی قول جو انکار کرتے ہیں دیدار کا، وہ بھی توجہ سنیے گا، بہت قیمتی بات لا رہا ہوں کہ جو دیدار کا انکار کرتے ہیں وہ بھی اور جو اقرار کرتے ہیں وہ بھی، دونوں اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ کو دنیا میں نہیں دیکھا جا سکتا۔ اللہ کو دنیا میں بولیے اس دنیا، اور دنیا کس کا نام ہے؟ زمین آسمان کے درمیان کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر رب کو نہیں دیکھا جا سکتا کیونکہ یہ عالم امکان ہے، اس میں دیکھنا ممکن ہی نہیں، یہ ایک الگ بحث ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا حضور نے کیسے دیکھا؟ تو مجد الفسانی، سبحان اللہ، آپ کے مبارک مکتوبات نمبر 283، مکتوب نمبر، بڑی پیاری بات کی سنو، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اللہ کو کیسے دیکھا؟ فرماتے ہیں پس وہ رؤیت، وہ دیدار جو اس مقام پر واقع ہوئی، وہ رؤیت آخرت ہے، وہ دنیاوی رؤیت نہیں ہے، وہ رؤیت آخرت ہے، اور اس اجماع کے منافی نہیں جو رؤیت عدم وقوع کے قائل ہیں۔ یعنی کیا مطلب یہ کہ جو بندہ آخرت میں جا کر دیکھے گا، حضور کو پہلے دکھا دیا گیا اور حضور کو زمین اور آسمان سے اٹھایا گیا تو دنیا ختم ہو گئی اور آخرت شروع ہو گئی، تو جہاں آخرت آئی تو آخرت میں تو رب کو دیکھنا ممکن ہے اور حضور کو دکھا دیا گیا۔ یہ مجدد صاحب کا قول ہے، اور اسی کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ ہوئے، اس سے مبارک اور خوشبودار بات آپ کو کہیں نہیں ملے گی، کیونکہ دنیا میں رب کو نہیں دیکھا جا سکتا، آخرت میں دیکھا جائے گا۔ بخاری شریف مسلم شریف میں موجود ہے، جنت میں جنتی دیکھیں گے۔ تو فرمایا حضور علیہ السلام کو کیوں اتنا اوپر لے جایا گیا؟ یہ سوال حل ہو رہا ہے، حضور کو ڈائریکٹ دیدار کیوں نہیں کرایا گیا؟ فرمایا دیدار کراتے کیسے؟ حضور ہیں دنیا کے اندر، دنیا سے نکالنا تھا، دنیا سے نکالا، اور سدرۃ المنتہا، منتہا یعنی انف، ختم، دنیا ختم۔ اب جب منتہا دنیا ختم ہو گئی تو دنیا تو رہ گئی نیچے، قاعدے نیچے رہ گئے۔ اب جب حضور آگے بڑھے تو دنیا کا بارڈر ختم ہو گیا، آخرت کا شروع ہو گیا، آخرت کا شروع ہوا، تو آخرت میں رب کو دیکھنا کوئی قاعدہ نہیں تھا، تو جیسے آخرت کا ماحول ہے ویسا دکھایا گیا کہ وہ تو لامکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان ہے۔ اور اسی کو حضرت فاضل بریلوی نے لکھا، ملفوظات اعلی حضرت حصہ نمبر 4، ملفوظات اعلی حضرت حصہ نمبر 4 میں اعلی حضرت فرماتے ہیں 7 آسمان اور 7 زمین دنیا بنے اور ان سے ورا سدرہ عرش کرسی آخرت ہے، اور حضور نے اللہ کو وہاں دیکھا ہے۔ حضور نے اللہ کو بولیے محبت سے، اللہ کو بولو جلدی بولو، اللہ کو۔ آؤ سنیوں کا امام اہل سنت شاہ عبدالعزیز کو میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، میرے سامنے تحفہ اثنا عشری ہے۔ تحفہ اثنا عشری میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں عقیدہ کا، شیعہ کا عقیدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت ہو سکتی ہے اور آخرت میں مومنین اس کے دیدار سے شرف یاب ہوں گے، مگر کافر منافق اس نعمت سے محروم رہیں گے۔ سنی کا عقیدہ اور مذہب ہے، شیعہ اس کا انکار کرتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اب جو حضرت عائشہ کا قول بھیجا اس کو کہنا ہو گیا کہ ہم نے نہیں کہا، یہ شاہ عبدالعزیز نے کہا۔ اور سنیے آپ، شاہ صاحب اس مسئلے کو حل کرتے ہیں، فرمایا کہ شیعہ جنت میں بھی رب کے دیکھنے کا قائل نہیں ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، آج کے دن بہت سے چہرے حشاش بشاش ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اور خود شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ باب دوم میں ہم نے یہ بات بیان کی کہ رؤیت کے بارے میں انکار کی کوئی دلیل شیعہ کے پاس نہیں ہے۔ فرمایا کہ رب کو دیکھنا نہیں دیکھا جا سکتا، اور رؤیت کا انکار، فرمایا سنیوں کے پاس دلیل ہے کہ دیکھا جا سکتا ہے اور شیعہ کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں، شاہ عبدالعزیز صاحب شاہ ولی اللہ کے بیٹے، امام اہل سنت، اعلیٰ حضرت سے تقریباً 30 سال پہلے انتقال کر گئے۔ آپ فرماتے ہیں ان پر کسی کا اختلاف نہیں، آپ فرماتے ہیں کہ شیعہ کے پاس کوئی دلیل نہیں، اور آپ فرماتے ہیں وہ از عقل اس کو بعید کہتا ہے اور عقل اس کا انکار کرتا ہے۔ اور آپ آگے لکھتے ہیں جو کی آیت ہے وہ کہتا ہے لا تدرک الابصار، حضرت عائشہ نے کہا، شاہ صاحب جواب دیتے ہیں، فرمایا کہ لا تدرک الابصار، آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ فرمایا ادراک کی نفی، ادراک کے معنی دریافت کے ہیں، رؤیت کی نفی اس آیت میں نہیں۔ فرماتے ادراک اور ہے، رؤیت اور ہے۔ ادراک ایسا ہے کہ جیسا خدا ہے اس طرح گھیر لیا، اور رؤیت ہے کہ بس دیکھا۔ ہم دیکھنے کے قائل ہیں، گھیرنے کے قائل نہیں ہیں۔ بولیں سبحان اللہ، بولیں سبحان اللہ۔ آپ کے سامنے ایک چیز بلا تشبیہ لا کر کھڑی کر دی جائے، آپ کو دیوار کے ساتھ بالکل لگا دیا جائے، آپ کو قریب لے جا کر دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے،
اور بالکل آپ کا منہ دیوار کے قریب ہو جائے اور آپ کوئی کہے دیوار دیکھی تھی تو ہم نے کہا دیکھی تھی، کہا کتنی چوڑی تھی، کہا یہ نہیں پتا، کہا کتنی لمبی تھی، کہا یہ نہیں پتا، کہا کیوں، کہا احاطہ نہیں کیا، تو کہا پھر دیکھا کیا، کہا بید احاطہ نہیں کیا دیکھا ہے۔ تو بلا تشبیہ سمجھیے، ایک ہے رؤیت، ایک ہے ادراک۔ ادراک ہے کہ جیسا ہے ویسا ہی دیکھا، ہم نے کہا نہیں، ہم یہ نہیں کہتے، جیسا اللہ ہے ایسا ہی حضور نے دیکھا اور حضور کی آنکھوں میں اس کے سارے جلوے آ گئے۔ ہم نے کہا ادراک ہم نہیں مانتے، کیا مانتے؟ رؤیت مانتے، دیکھا۔ بولے سبحان اللہ۔ کیا ہے؟ اور ایک قیمتی بات آپ کو میں بتاؤں، یہ حوالہ شاہ عبدالعزیز کا میں نے پڑھا آپ کے سامنے، اور مسئلہ یہاں پر کاشف مکمل ہوتا ہے۔ دیکھو معراج خارق عادت ہے۔ معراج کیا ہے بولیے؟ دیکھو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ توجہ سننا، میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، محبوب مصطفیٰ نے رب کو نہیں دیکھا، یہ جو بات کی جاتی ہے، کیوں نہیں دیکھا؟ کہنے کہ وہ دیکھا نہیں جا سکتا۔ تو میں نے کہا یہ سود خور پر عذاب ہو رہا تھا، وہ سود خور مرا ہی نہیں، اس کو کیسے دیکھ لیا؟ اس کو کلیئر کرو ہمارے سے، یہ آج میرے ذہن میں بات آئی، اگر یہ ٹھیک ہے تو ھذا من فضل اللہ۔ اور میں نے 2-3 دوستوں سے اس پر مشورہ کہا، انہوں نے کہا بڑی پکی بات تیرے ذہن میں آ گئی ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ، اگر رب کو دیکھنا ممکن نہیں تو ایک سود خور مرا نہیں، اس کو عذاب میں حضور نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ ایک بے نمازی مرا نہیں، اس کو عذاب میں دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ ایک زانی ابھی مرا نہیں، اس کو جہنم میں دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ ابھی جہنم کھلی نہیں، ابھی جہنم کے دروازے نہیں کھلے، سرکار نے اس میں جزاب دیکھے کہ دیکھے کہ نہیں دیکھے؟ وہ کہنے لگے جو بعد میں ہونا تھا نا وہ دکھا دیا گیا۔ میں نے کہا بات یہی تو تھی، جو بعد میں دیدار الہی سب کے لیے تھا، مصطفیٰ کو پہلے دکھایا گیا۔ میں کہتا ہوں اس کا جواب لے کر آؤ کہ سود خور پر عذاب حضور نے دیکھا، جبکہ سود خور مرا ہی نہیں ہے۔ جس سود خور کو حضور نے دیکھا ہے وہ ابھی تک مرا ہی نہیں ہے، جس زانی کو دیکھا ہے وہ مرا ہی نہیں ہے، جس بے عمل وائس کو دیکھا ہے وہ مرا ہی نہیں ہے، جو غیبت والے کو دیکھا ہے مرا ہی نہیں ہے۔ اگر مرا بھی ہے تو قبر میں پہنچا ہے، حضور تو جہنم میں دیکھ رہے ہیں، جہنم میں تو ابھی تک کوئی داخل ہی نہیں ہوا ہے، جہنم تو تیار ہے، وہ تو حساب و کتاب کے بعد ہوگی، قرآن بھی کہتا ہے، تو دیکھ کیسے لیا؟ کہنے لگے مولوی صاحب آپ سمجھتے نہیں۔ میں نے کہا سب سمجھتا ہوں، تجھے سمجھا رہا ہوں، سن اس بات کو، تجھے سمجھا رہا ہوں۔ کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا بتا وہ پہلے کیسے دیکھ لیا؟ تو کہا اس لیے کہ معراج خارق عادت ہے، خلاف عادت کام ہوئے، جو بعد میں ہونی تھی رب نے وہ پہلے کر کے دکھا دی۔ میں نے کہا امت کے بارے میں جس طرح پہلے کر کے دکھائی وہ خارق عادت ہے، تو جس طرح حضور کا کلمہ پڑھنے والے جنت میں خدا کو جا کر دیکھیں گے، وہی چیز آخرت میں لے جا کر حضور کو پہلے دکھا دی گئی۔ بولیے سبحان اللہ۔